السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود خالق الليل والنهار ومجري الماء في الحجر الجلمود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها فاز بالجنة ونال بالخلود، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صاحب الكرم والجود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم مشهود. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین بہنوں، اللہ نے اپنی مہربانی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جمع ہونے اور کچھ کہنے سننے کی اللہ نے توفیق دی، اور بعض اہم گوشوں فکری اور عملی گوشوں کی طرف برادر محترم نے توجہ دلائی. ظاہر ہے کہ ان تمام گوشوں کا احاطہ ناممکن ہے جیسا کہ اس کی وضاحت ہوئی، لیکن جو کچھ بات کہی سنی جائے اور سنی جاتی ہے اس پر بھی صحیح معنوں میں غور و فکر ہو جائے تو انشاءاللہ نفع سے خالی بات نہیں ہوگی. سب سے پہلی بات آپ حضرات سے کرنے کی یہ ہے کہ جس عقائد و عالم تائیدار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی سیرت سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان کے بارے میں خود وہ کیا کہتے ہیں. بات کا آغاز یہاں سے ہوگا. حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ انشراح کی تفصیلات میں یہ بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ ناز والی کیفیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کچھ باتیں کی. محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مواعظ میں غالباً اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں وہ بات مل جائے گی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یہ بات کہی: اے اللہ، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی بنایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے روح والی نسبت بتائی، عیسیٰ روح اللہ، اے اللہ آپ نے میرے ساتھ کیا فرمایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تکریم آپ نے فرمائی ہے، اے اللہ آپ کی نوازش مجھ پر کیا؟ اللہ پاک نے یہ بات بتائی، اے میرے حبیب آپ میرے حبیب، اور خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے جس کسی منبر پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوگا اور اذان ہوگی، اس کے بعد ہی فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی بلند کرنا ہوگا۔ اتنا اونچا شرف ہے۔ دنیا کے جس کسی مسلح پر جماعت کھڑی ہوئی ہو اور اقامت کہنے والا اقامت کہہ رہا ہو، چاہے کوئی انفرادی طور پر نماز والی شکل بن جائے یا اجتماعیت کے اعتبار سے شکل بنے، جب اقامت رہے گا تو اس موقع پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہوگا۔ تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے شرف اور آپ کے بزرگی اور آپ کے کمالات کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں؟ خانہ بھون کے ایک بوریا نشین نے، جن کو دنیا حکیم الامت کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے صفحات میں ایک روایت نقل کی ہے، کئی روایتیں لکھی ہے، اس میں سے ایک آپ کو سنا دیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں انس کا سامان فرمایا اور تسکین خاطر اور طمانینت جسمانی کے اعتبار سے سکون کے لیے، آرام کے لیے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب کرنا چاہا تو غالباً فرشتوں نے کہا، اے حبیب آپ جس منشا کو سامنے، اے آدم آپ جس منشا کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور جو مقصد ہے اللہ پاک نے آپ کے لیے ان کو پیدا کیا، لیکن مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر آپ نے اللہ نے پوچھا، پروردگار مہر کیا ادا کروں؟ میرے پاس ہے کیا جو مہر ادا کروں؟ اللہ رب العزت نے اشارات عطا فرمائے اور وضاحت فرمائی اس بات کی کہ آپ جس مہر کو ادا کریں گے وہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود شریف ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق کا جو اظہار فرمایا، بے لانگ پیش فرمایا ہے، حقیقت کا جب اظہار کرنے کا موقع آتا تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں، یہ کوئی غرور کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اب حضرت آدم اور ان کی اولاد، چاہے وہ ابنائے آدم ہو، چاہے وہ بنات حوا ہو، ان سب کی سرداری اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں خود اللہ نے اتنے ناموں سے اپنے حبیب کو یاد کیا کہ اتنے ناموں کو یاد کرنا بھی ہم لوگوں کا حوصلہ نہیں ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی کی ذات کو پہچاننا ہے تو اس کے نام کو پہچانو، نام کے مفہوم کو پہچاننے سے کام پہچانا جائے گا، اور کام کو اگر پہچانیں گے تو نام پہچانا جائے گا۔ تو معرفت یا تو اسماء اور صفات کے ذریعے سے افعال کی ہوگی یا صفات و افعال کے ذریعے سے اس ذات کی ہوگی، لیکن مشکل ہم لوگوں کی یہ ہے کہ یاد کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی اسماء مبارکہ تو اتنے مبارک ہیں
کہ حدیثوں میں ان کے یاد کرنے پر جنت کی خوشخبری آئی ہے۔ حضرت محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے حسین جس کی دعائیں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کی حواشی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نام یاد کرنے پر اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں، مگر اللہ کے نام یاد نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، ہم لوگ گالی گلوچ میں لگ جاتے ہیں، برا بھلا کہنے میں لگ جاتے ہیں، ایل فیل بکنے میں لگ جاتے ہیں، ایکٹروں کے نام یاد ہو جاتے ہیں اور ناچنے گانے والیوں کے نام ہم کو یاد ہوتے ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اور صفات کو اور ان کے ناموں کو اور کاموں کو جاننے کا حوصلہ ہمیں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ کم نصیبی بلکہ بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو روایتیں نقل کی، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی شرائط پر ان روایتوں کو قبول کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے حضرت کے 4 نام عطا فرمائے۔ بہت سے نام ہیں، 20 نے، سینکڑوں ہیں، 100 کی کم و بیش بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی بتائے جاتے، لیکن بخاری اور مسلم کی جن روایتوں کا ہم حوالہ آپ کو دے رہے ہیں اس میں 4 ناموں کی وضاحت ہے۔ ایک نام احمد کا، اور ایک نام محمد کا، اور ایک نام حامد، اور ایک نام محمود صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا جب بھی نام مبارک آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یا صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ جو ہے مستحبات میں سے ہے۔ ہاں، بحث یہ نہیں ہے کہ نبی کا نام آنے کے بعد درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، بحث یہ نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ سرکار کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے، یہ بحث ہے۔ مگر برا ہو ہماری نادانی، کچھ خاص مستثنیات بھی ہیں، جیسے خطبے کے دوران میں قلبی طور پر، دلی طور پر درود شریف کو پڑھ لینا پڑتا ہے۔ احکام اپنی جگہ پر موجود ہیں، آپ حضرات فقہی احکام سے واقف ہیں، یہ سرزمین علم کا ماحول رکھنے والی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ تشنگی نہیں جتنے غالباً ان دنوں محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر ماحول ایک مانوس ماحول مل گیا اور بار بار سننے کرنے کا ماحول مل گیا تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ سارے ماحول میں انوار اور برکات کی لہریں محسوس ہوں گی۔ مگر ضرورت اپنی اس طلب کی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھا فرماتے تھے، بھیکاری بھیک مانگنے آیا تو کم سے کم چپا رکھنا ہوگا۔ اب نہ بھیک کا چپا ہے، نہ طلب اور انابت کا کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی جستجو ہے تو آخر کوئی دینے والا کس طریقے سے اس بھیک کے ٹکڑے کو ڈالے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ میاں کشکول لاؤ لے جاؤ۔ تو ایک نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور ایک معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہوا، دونوں معنی آتے ہیں اس کے۔ اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے آپ کا نام اس میں گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، انا بشارت عیسیٰ و دعاء ابراہیم، میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہو اور حضرت ابراہیم کی دعا۔ ہاں، کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت؟ کیا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ وہ ہے بشارت عیسیٰ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم میں حضرت اسماعیل اس بات کی دعا مانگ رہے ہیں، قرآن مجید کی ابتدائی پاروں میں موجود ہے،
آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ ایسے نبی کو مبعوث کیجئے. وہ دعائے ابراہیم کا میں ثمرہ ہوں، نتیجہ ہوں، ظہور ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی. اور حامد کے معنی تعریف کرنے والا، اور محمود کے معنی جن کی تعریف و توصیف کی گئی، اور محمد کے معنی وہ ذات جن کی سب سے زیادہ توصیف کی گئی. مخلوق میں جس ذات کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کی گئی ہے، کیا اپنا، کیا پرایا، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا کالے، کیا گورے، کیا اپنے مذہب کے لوگ، کیا پرائے مذہب کے لوگ، سب لوگوں نے جس ذات گرامی کا ان کی توصیف کے کلمات کہے، ان کے لیے لائق تحمید کلمات کہے، وہ ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہاں پر بعض اولیاء کرام نے اور بعض محدثین اعظام نے اس بات کے اشارات دیے ہیں، ہم نے بیانات میں بھی سنا ہے کہ وہ ذات جس کے لیے چاروں طرح کے صیغے استعمال میں لائے گئے ہوں، اس میں فاعل کا بھی صیغہ، اس میں مفعول کا بھی صیغہ، اس میں تفضیل کا بھی صیغہ اور مبالغے کا بھی صیغہ، سارے صیغوں کے ساتھ جن الفاظ میں ہے میم ڈال کے الفاظ ہو، اس ذات گرامی میں نقائص ڈھونڈنا انتہائی بدنصیبی کی علامت ہے. وہ شخص محروم القسمت ہے اور دین سے بیگانہ ہے جو مغز شریعت سے ناشنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے اور نام بھی ہیں، ہاں کبھی دوسرے موقع پر سن لینا، پوچھ لینا، موقع محل نکال لینا، ڈھونڈو، پڑھو، جستجو کرو، جی تحقیق کرو. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے تسلیم آ جاتی ہے تو اسلام کا رخ متعین ہوتا ہے، اور تصدیق آ جاتی ہے تو ایمان کا رخ متعین ہوتا ہے، اور تحقیق آ جاتی ہے تو تصوف اور احسان کا رخ متعین ہوتا ہے. مگر ہے تحقیق بسم اللہ ہی نہیں ہے، اپنی بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں یہ بات موجود. لوگوں کا بڑا شکوہ رہتا ہے نا، صاحب کھانے میں برکت نہیں ہے، پینے میں برکت نہیں ہے، کپڑے میں برکت نہیں ہے، مکان میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، بچوں میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، علم میں برکت نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کھانا رکھا ہوا تھا کھانے کے لیے. ایک بچی آئی دوڑتی ہوئی، جیسے کوئی آصف زدہ، کیا آصف زدہ ہی تھی. آصف بولے تو جن اور شیطان جب متعلق ہوتا ہے شخصی طور پر اس کو آصف سے تعبیر کرتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں آصف کیا، شیطان کیا، نرسو کیا، نرسپا کیا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نرسپا ہے، نرسو ہے کیا؟ میں فرمایا ساؤتھ انڈیا کا بدماش شیطان. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا موجود تھا، ایک لڑکی آئی، دوڑتے بھاگتے گرتے پڑتے آئی اور اپنے کھانے کے اوپر ہاتھ مارا اور بے ہنگم انداز سے کھانے کے موڈ میں تھی. حضور اکرم، ہماری کتاب شیطان سے جنگ میں یہ روایت منقول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ وغیرہ. سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور اپنی گرفت میں رکھا. پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بدوی آیا، دیہاتی آیا، اور وہ بھی اسی طرح گرتا پڑتا، بھاگتا دوڑتا بے ہنگم انداز سے، جیسے کوئی سجائی نہ دے رہا ہو، بھوک کی شدت میں آیا، لپکا اور کھانے کی فکر میں اپنا ہاتھ ڈالا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، گرفت مضبوط رکھے. ارشاد فرمایا قسم اس خدائے پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ شیطان میری گرفت میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بسم اللہ کو نہیں پڑھیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ ہاں برکت کیسا ملتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان گھر کے دروازے پر آتا ہے اور گھر کا شخص جب گھر کی دروازے میں داخل ہوتا ہے اگر اس وقت اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اور دعا نہ پڑھی، بالخصوص اگر بسم اللہ بھی نہ پڑھا، تو شیطان یہ کہتا ہے اپنے معتقدین سے کہ چلو لاجن کا انتظام ہو گیا۔ اور جب وہ مکاندار کھانے پہ بیٹھتا ہے اور کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان نے اپنے مریدین سے کہتا ہے چلو بورڈنگ کا بھی انتظام ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی شیطان کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اور جس پانی پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اور جو لباس آدمی پہنتا ہے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی شیطان تلبیسات اختیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ اگر آدمی آداب بستر سے واقف نہیں ہے اور دعا پڑھنا نہیں جانتا تو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے اس بات کی کہ تو ہم بستری کے اندر شریک ہو جاؤ۔ ہاں عورتوں کے ساتھ ہم بستری میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ عزت صاحب برکت کہاں سے آئے؟ اللہ کے نام کے آغاز کو ہم نہیں جانتے۔ اب تو ہم نے بسم اللہ ہی ایک نام رکھ دیا اور لڈو تقسیم کر دیے، سمجھے کہ بسم اللہ ہو گئی۔ میرے دوستو بسم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ وہ ہے جو اللہ پاک اس کی برکت سے انسانوں کو عذاب سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا کلمہ، ابھی آپ اپنی امی جان کی گود میں ہیں، سب سے پہلی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آئی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ہے نا؟ اور ہم لوگ ڈیڈی اور پپا ممی مما میں گم ہو کے رہ گئے۔ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمہ پہلا کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر۔ وہ نبی ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والے۔ پھر نبی کو نبی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ذات کی خبر دی، اللہ کے صفات کی خبر دی، اللہ کے افعال کی خبر دی، اور اللہ کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے مخلوق ہونے کی خبر دی۔ آثار اللہ کو آثار اللہ بتایا اور کاہے کی خبر دی؟ اللہ کے نبی نے اپنے نبی ہونے کی خبر دی، اب صفات نبی کی خبر دی، افعال نبی کی خبر دی، اور اپنے آثار کے اعتبار سے دنیا کو بتایا کہ دیکھو اللہ کی خبر میں تم کو پہنچا رہا ہوں۔ مگر ان کی خبر کو ماننا نا معمولی بات سمجھ رہے؟ ہاں ہماری نظر پر ایمان معتبر نہیں، نبی کی خبر پر ایمان معتبر ہے۔ ہماری نظر پر ایمان معتبر نہیں، اللہ کے نبی کی خبر کا ایمان معتبر۔ انہوں نے خبر دی احکام کی، قرآن کی، آیات کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کے جلال کی، اللہ کے جمال کی، اللہ کے غیبی خزانوں کی خبر دی۔ اس لیے کہتے ہیں ان کو نبی۔ کیوں آئے نبی؟ نبی کیوں آئے؟ رسول دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ کیا دے کر بھیجے گئے؟ کیوں دے کر بھیجے گئے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کیوں بھیجا گیا؟ نبی اور رسول کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اطاعت اللہ کے حکم سے، نبی کی اطاعت۔ اور اس خبر دینے والے نبی نے سب سے پہلی جو بات بتائی وہ ہے لا الہ الا اللہ کی۔ صحیح ہے میں مل جائے گی، مشکات میں مل جائے گی، مظاہر حق میں مل جائے گی، اور دیگر
کتابوں میں مل جائے گی، ریاض الصالحین میں مل جائے گی، بہت سی کتابوں میں یہ روایت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام پورے تیقن کے ساتھ ماضی کے لفظوں میں جنت میں جانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، لیکن وہ ایک شبہ باقی تھا۔ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، امت مسلمہ میں تربیت کو عام کرنے کے لیے اور عالم انسانی کو قیامت تک کے سمجھانے کے لیے صحابہ کرام نے ایک سوال اٹھایا اور ارشاد فرمایا ما اخلاصھا یا رسول اللہ، ما اخلاصھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تحجزه عن محارم اللہ، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ وہ تمہیں حرام کاموں سے باز رکھے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رکھ دے، کسی حرام کا ارتکاب نہ ہونے پائے، کسی مشکوک چیز کو اپنے قریب نہ آنے دے، کسی منع کردہ چیز کو اختیار نہ کرے۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کا خلاصہ تین چیزیں، دین کا خلاصہ تین چیزیں، ایک امر بالمعروف، ایک اب اللہ کے اوامر کی اطاعت، دوسرے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکنا اور بچنا، اور تیسرے تقدیر پر یقین۔ اس کو فرمایا اپنے ملفوظات میں خلاصہ دین تین چیزیں ہیں۔ حضرت نے لکھی ہے فیوز یزدانی میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے اے مسلمان، تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ایمان و توحید کا دعوے دار ہو گیا، تیرا دل تصدیق کر رہا ہے تو توحید کا دعوے دار ہے، چل، لیکن یہ بتا علامت توحید کیا ہے، اس ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا، اور تقدیر کو تسلیم کرنا، اللہ کے باب میں شکوہ و شکایت نہیں کرنا۔ اگر یہ تو علامتیں پیش کر رہا ہے تو تیرے ایمان اور توحید کی قبولیت کی بات سامنے آئے۔ اس دعوت توحید کا خلاصہ کیا ہے؟ صبح بھی ہو تو بات ختم نہیں ہو پائے گی، لیکن خلاصہ اس دعوت توحید کا کیا ہے؟ آپ اس روایت کو مشکات شریف میں بھی بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں گے، میں الفاظ ذکر نہیں کروں گا، البتہ اس کے معنی ذکر کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کے جا رہے تھے، اور ایک مقام پر فرمایا صحابی سے مخاطب کر کے، حضرت غالباً حضرت عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک اور صحابی، فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے لڑکے، اے غلام، اے لڑکے، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ پاک تجھے یاد رکھے گا۔ یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے غلام اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے سامنے موجود ہوگا، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد کا جملہ بہت خاص ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَبِجْتَمَعَتْ، اس بات کا یقین اور علم سرایت کر جائے تیرے قلب و دماغ میں کہ اگر ساری کی ساری امت اس بات پر متفق ہو گئی، الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر ساری امت کا ہر فرد، یہ بشمول جن و بشر، اگر سارے لوگ مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہ نفع جو اللہ پاک نے تیرے لیے مقرر اور مقدر کر رکھا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَبِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے لوگ متفق ہو گئے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں،
لم یضروک، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، مگر یہ کہ اللہ پاک نے تیرے لیے وہ نقصان لکھ رکھا ہو، اور اللہ چاہے تو ہوگا ورنہ نہیں۔ پھر فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس قلم اٹھ گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ وہ پیغام توحید کا پھلا تھا وہ مشکات شریف میں جی صحابی سے منقول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں 13 برس تک امت کو یہی بات سمجھاتے رہے، لیکن ابھی نفع اور نقصان دینے والا کون ہے نہیں سمجھ میں آیا۔ نفع پہنچانے والے بھی اللہ، نقصان پہنچانے والے بھی اللہ۔ میرے دوستوں ان تفصیلات میں جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان ابتدائی نکات کی طرف اشارہ دینا منشا تھا، جس میں بہت سے ارشادات آپ کے سامنے آ گئے ہیں روایات کی روشنی میں، اور اللہ کے خصوصی کلام کا یہ حصہ آپ کی خدمت میں پڑھا گیا تھا کہ نبی اور رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ فرما برداری کو۔ یہ فرما برداری کیا چیز ہوتی ہے صاحب؟ حکم کو اپنے اوپر اٹھا لینا، حکم کو اپنے اوپر لاد لینا، اٹھا لینا، برداشت کر لینا، تعمیل کے لیے کمر کس لینا، تیار ہو جانا۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، فرمان بردار، ہاں فرمان لینا سولی پہ چڑھا۔ فرما برداری حقیقی معنوں میں فرما برداری بھی ہم کو نہیں آئی، اور صحابہ کرام میں اطاعت اور فرما برداری کے جو جذبات کار فرما تھے وہ تو ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، مگر جی اندازہ یہ ہے کہ ایک ارشاد آپ کے لیے اس باب میں کافی ہوگا۔ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بار بار مجلسوں میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، ایک ارشاد نقل کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم بات، ایک صحابی اپنے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، 3 4 5 کتابوں میں یہ بات مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، قریب آئے، ان صحابی کے ہاتھ سے اور انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکالی۔ سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ مرد آدمی کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ یہ جو رشتہ داریوں میں مل جاتی ہے نا، ہم نہیں پہننا، عورتوں کو پہنا لینا، خود پہننے، مرد آدمی کے سونے پہننے کا جواز نہیں ہے، عورت جتنا چاہے پہن سکتی ہے۔ حضور نے انگوٹھی نکالی، چھلا نکالا ان صحابی کے ہاتھ سے، اور ارشاد فرمایا کیا کوئی شخص بالقصد والارادہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے کر ٹھہرے گا؟ یہ کہا اور انگوٹھی زمین پر ڈال دی، پھینک دیا۔ لیکن آقا یا آگے بڑھ گئے یا اپنی منزل کی طرف چلے، گھر وغیرہ کی طرف، سرکار اب وہاں موجود نہ تھے، تو موجود اصحاب میں سے کسی صحابی نے یہ بات بتائی یا چند افراد نے یوں کہہ دیا کہ مرد کے لیے سونے، یعنی مفہوم اس کا یہ تھا، الفاظ وہ نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ تھا کہ مرد آدمی نہیں پہننا ہے، آپ بیوی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کی جنس بدلا سکتے ہیں، اس کی چیز بدل سکتے ہیں، رقم میں منتقل کر سکتے ہیں، کوئی اور کام استعمال کر سکتے ہیں، اٹھا لو۔ اور فتوے کے حدود میں اٹھانے کا جواز موجود تھا، لیکن ان صحابی نے مزاج نبی کو پہچانا۔ ایک ہے شریعت کا فتویٰ اور ایک ہے شریعت کا مزاج۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی وہ تقوی والے حدود کو سمجھانے والی تھی، اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں فتوے کے حدود و اشارات بھی ملا کرتے تھے۔ جب ان صحابی نے یہ بات سنی کہ اٹھا لو، عجیب بات فرمائی، سیرت نگاہ راوی جو روایت نقل کرتا ہے بڑی عجیب بات ہے، فرمایا کہ جس کو میرے آقا نے پھینکا ہے اب زندگی کی آخری سانس تک وہ چھلا نہیں اٹھ سکتا۔ وہ تو اس کو بولتے فرما برداری۔
ہم لوگ فرمانبردار ہیں، اتنی فرمانبرداری ہے۔ وضع میں یہ ہے نصارہ تو تمدن ہنود، یا مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابی نے مزاج نبی کو تائے لیا اور مزاج شریعت کو پہچان لیا اور کہا کہ نہیں چاہے وہ کتنی ہی قیمت کا رہے، بس میرے آقا نے پھینکا، بس پھینکا، اپنے اٹھانے ذرا۔ اس کو کہتے ہیں میرے دوستو فرمانبردار۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطیع باذن اللہ۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ جب اس مزاج پر آ جاتی ہے تو بس جو چیز جہاں تک کی ہے اسی حد تک اس کے لیے رکھنا پڑتا ہے، اس سے آگے کمی بیشی کرنا نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یوں کہے، آپ ایک مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر کا کلمہ شروع کرتا ہے اور پھر اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ آخری جملہ کہتا ہے اذان کا۔ ایک دوسرا شخص آیا کہنے لگا، مؤذن صاحب محمد الرسول اللہ کو بڑھاؤ اذان میں، جی یہ بتاؤ اگر بڑھائے تو کیا نقصان ہو رہا ہوگا؟ وہ مسئلہ تو معلوم ہوگا نا۔ اگر لا الہ الا اللہ کے بعد مؤذن صاحب محمد الرسول اللہ بول کے ویسے ہی بولے جیسے لا الہ الا اللہ کہا انہوں نے اعلان کے ساتھ، تو جی دوسری ہی نماز میں مجلس انتظامیہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کہاں کے آدمی کو اٹھا لائے جس کو اذان دینے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ اور اگر کوئی یوں پوچھے کیوں میں دوسرے جملے کا اگر اضافہ کر کے اعلان کر دے ممبر پر، خرابی کیا آ رہی؟ بولے نہیں میرے آقا کا طریقہ نہیں، بس رکنا ہوگا۔ وہ ہے فرمانبردار۔ ہاں جمعے کی نماز میں اذان ہے، عید کی نماز میں نہیں، اور جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں، اور جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے اور عید کی نماز میں نماز پہلے۔ کیوں؟ بھلے جمعے کی نماز میں اذان بھی ہے اقامت بھی، اور عید کی نماز میں نہ اذان نہ اقامت۔ کیوں صاحب کیا خرابی ہے؟ شریعت مطہرہ نے جو حدود متعین کیے ہیں ان تعینات کا پورا پورا پاس و لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ بچہ جب بچے کے کانوں میں اذان کہی جاتی ہے اور ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، ایک دوسرا ساتھی آ کے بولا وہ آپ کے گھر میں بڑی مبارکبادی کی بات ہے، اذان بھی ہو گئی اقامت بھی ہو گئی، مہربان اب چل نماز پڑھیں گے۔ پڑھے گا؟ ارے صاحب اذان دو بولے تو دو، نکو دو بولے تو مت دو، جی اقامت کہنا ہے تو کہنا ہے، نہیں کہنا ہے تو نہیں کہنا ہے، خطبہ پہلے ہے تو پہلے پڑھنا ہے، بعد میں ہے تو بعد میں پڑھنا ہے، نماز پہلے ہے تو پہلے پڑھنا ہے، نماز بعد میں ہے تو بعد میں پڑھنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ خرابی کیا ہے وہ خرابی کیا، جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے اور مجتہدین امت نے کیا اصول و ضوابط اور قانون دیے ہیں۔ وہ ہے میرے دوست اس فرمانبرداری پر کیسا نقشہ دیا، ایک اور بات دلی طور پر یاد آ رہی ہے، لیکن اطاعت اور فرمانبرداری میں ایک بے مثل نمونہ ہے۔ مسجد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مدینہ منورہ کے اندر جو اس وقت شراب کے دور چل رہے تھے، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں حضرت انس جی جامع دور شراب چل رہا تھا، لیکن ایک منادی محلے میں اور شہر میں گاؤں میں بستی میں آواز لگانے والا آیا، اس نے ندا دے دی، تو حضرت ابو طلحہ نے غالباً یہ کہا کہ یہ دیکھو باہر کچھ آواز آ رہی ہے، آخر کاہے کی آواز ہے؟ وہ صحابی باہر گئے، وہاں سے ایک اعلان لائے، اطلاع لائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی نے ندا دی ہے، اللہ پاک نے اپنے فرمان کے اندر شراب کے حرام ہونے کا حکم اتار دیا ہے اور قرآن مجید کی فلاں آیت سنا رہے ہیں، حرمت علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ میرے دوستو اس کے بعد ان صحابی نے یہ نہیں سوچا آدمی صحیح ہوگا غلط ہوگا، انہوں نے یہ نہیں سوچا شام میں دیکھیں گے صبح دیکھیں گے، انہوں نے یہ نہیں سوچا منہ میں ہے حلق سے نیچے اتارا جائے، بلکہ ابو طلحہ نے کہا کہ بس شراب حرام۔ روایت نقل کرنے والے یہ لکھتے ہیں کہ منہ میں ٹھہری ہوئی شراب حلق سے نہیں اتر سکی، ہاتھ میں رکھا ہوا جام لبوں تک نہیں آ سکا، اور لبالب بھرا ہوا جام اس کی طرف پھر خواہش کی نظر سے کسی صحابی نے نہیں دیکھا، اور ان صحابی نے کہا کہ
شراب کو بہا دو، شراب کو بہا دو۔ اس دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہی بہی پھر رہی تھی جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے۔ مگر کیسے رسیا سے معلوم ہے، اگر کسی کے گھر شراب ہو 50 برس کی اور کسی کے گھر شراب ہو 60-70 برس کی، تو جس کے پاس کم برسوں سے شراب ہے وہ اپنی بیٹی اس شخص کو نہیں دے سکتا تھا جس کے گھر میں 70 برسوں سے شراب رکھی۔ مگر اللہ کا حکم آیا، اللہ کا کلام اترا، وحی اتاری گئی، اللہ کے نبی پر وحی اتری۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک زبردست انقلاب آیا۔ مسجد قباء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کے اندر ہم موجود تھے، جماعت فجر کی کھڑی ہوئی تھی، شہر یروشلم میں ملک شام میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ساری جماعت نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک منادی نے ندا دی اور کیا فرمایا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں ہو، جس حال میں ہو، بس تم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ میرے دوست، اس کے بعد جو انقلاب آیا، ان صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہم کو نماز کے بعد تحقیق کر کے سوچیں گے کیا واقعی بات درست ہے یا نہیں ہے۔ حالت نماز میں پلٹ گئے، حالت نماز میں پلٹے، اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ قباء کے اندر ایک زبردست انقلاب ہے۔ میرے دوست، یہ ہی ماننے کا جذبہ، خرابی کس میں کیا خرابی ہے؟ آدمی کہتا ہے فلاں چیز میں کیا خرابی ہے، فلاں چیز میں کیا خرابی ہے، فلاں چیز میں کیا خرابی ہے۔ ارے کائن کیا خرابی ہے؟ خرابی تو وہ بتائیں گے جو احکام کے لے کے آنے والے تھے۔ ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے خرابی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم کو تو معلوم ہی نہیں خرابی کیا چیز ہوتی ہے۔ نفع اور نقصان کی بھی تمیز نہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس پیسے آ گئے تو نفع آیا اور پیسے چلے گئے تو نقصان ہو گیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نفع نقصان کا مطلب۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے واہ، یہ بھی کوئی نفع اور نقصان ہوا۔ ایک ساتھی نے اپنے ساتھی کو 10 کا نوٹ دیا اور کہا کہ آپ رکھیے، ذرا کام پہ جا کے آ رہا ہوں، 1-2 گھنٹے کے بعد لے لیتا ہوں۔ رکھے، وہ لے لیے، وہ گئے اور آئے، 2 گھنٹے میں پھر وہ 10 روپے حاصل کر لیے۔ بتاؤ بھائی نفع کا ہوا نقصان کا ہوا؟ اس کو بولتے ہیں نفع نقصان۔ ارے اصل کامیابی وہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ ہے کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس کامیابیاں نظر آ رہی ہیں یہ عارضی چیزیں ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس کا مال عارضی، ہمارے پاس کا سونا عارضی، ہمارے پاس کی چاندی عارضی، ہمارے پاس کے مقامات عارضی، ہمارے پاس کی چیزیں عارضی، اسباب اور وسائل کی جو شکلیں ہیں وہ سب عارضی ہیں۔ دنیا میں جتنے عہدیدار ہیں ان سب عہدیداروں کے عہدے عارضی ہیں۔ ہاں، کلیکٹر کی کلیکٹری عارضی ہے، منسٹر کی منسٹری عارضی ہے، وزارت عظمیٰ کی وزارت عارضی ہے۔ میرے دوست، کیا ٹیمپروری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف پڑھ لیے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ پاک کی طرف پڑھنا۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم ترحمون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان ابتدائی اور اوائل پہلوؤں میں ہم نے 2 باتیں پیش کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی اور رسول کو نبی اور رسول کیوں کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے بھیجے جانے کا منشا کیا ہے۔ اب تیسری بات آپ سے سیرت النبی کے پہلو میں یہ عرض کرنا ہے کہ اگر ہم اطاعت کریں تو ہم کو کیا ملتا ہے، اور اللہ کی نصرت ہمارے اوپر کیسے اترتی ہے۔ کہتے ہیں نا حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں، انتہائی پریشان ہیں، ہر لحاظ سے جوخم میں ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، امراض کا مداوا نہیں ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، بس مصائب کے آنکڑے ہمارے جسموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب آ کر اللہ کی نصرت اور تائید اور مدد اترنے کا طریقہ بتاؤ۔ ہے نا بھائی، کتنی باتیں ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، سوال ہونا چاہیے۔ جس آدمی کو اللہ پاک نے دماغ دیا، سر دیا، دماغ دیا، کچھ نہ کچھ تو سوچنے کی صلاحیت رہنا چاہیے۔ ایک واقعے کی روشنی میں یہ بات سمجھ لو، بات جلدی سمجھ میں آ جائے۔ نام صحابی کا ہو سکتا ہے ذہول ہو، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے کام کی باتیں پیاری اور مختصر۔
واقعہ طویل ہے لیکن اشارتاً کافی ہو جائے گا، ضرورتاً نظر کرتا ہوں اس پہلو کے اعتبار سے. جی ایک غزوہ ہے اور اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، جی چہرے کو چہرہ سجائی نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہواؤں کے جھٹکے چل رہے ہیں، سب کو سب یہاں تک حیران پریشان ہے، سردی سے جسم کپ کپا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کپ کپا رہے تھے. ایک صحابی جن کا میں نے ذکر کیا وہ سردی سے بچنے، گرمی کے حصول کے لیے اپنی بیوی کے پاس سے ایک چادر لا کر، جیسے کوئی آدمی گھٹنوں کے بل اونڈا لیٹ کر جیسے اوپر سے اوڑھ کر گرمی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح سمٹ کر وہ شال یا رومال اور چادر اوڑھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، این حذیفہ، حذیفہ کہاں؟ اب صحابی حالات جو کچھ تھے وہ تو ایسے تھے، لیکن وہاں لبیک یا رسول اللہ کہنے کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہ تھا. پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے. تو فرمایا اسی وقت تم کو دشمنوں کے ماحول میں جانا ہوگا، ان کے میدان میں جانا ہوگا، حالات کا جائزہ لینا ہوگا، تم کو جاسوسی کرنی ہوگی، صورتحال کا اندازہ لینا ہوگا اور دشمنوں کی اس حالت کا اندازہ لینا ہوگا اور تمام تفصیلات جان کر پھر آ کے ہمیں اطلاع بھی دینی ہوگی. میرے دوستو اب کیا کریں، کیسے چلے؟ سردی سے ایسے تھر 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 کام کریں، جیسے بس بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی کلفت کے محسوس کیے اطیع اللہ واطیع الرسول کے حکم کی تعمیل میں جب ان صحابی نے اپنا قدم اٹھایا، حاضر ہو چلتا ہوں، پھر اللہ کے نبی نے ان کو دعا دینا شروع کیا. اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی. حیات الصحابہ میں اس دعا کا تذکرہ غالباً مل جانا چاہیے، لیکن جس روایت کو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر بھی دعا موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم من بین یدیہ ومن خلفہ، اے اللہ میرے اس صحابی کی حفاظت فرما، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، وعن یمینہ وعن شمالہ، اے اللہ ان صحابی کی حفاظت فرما، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، محفظو من فوقہ ومن تحتہ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما اوپر سے بھی نیچے سے بھی. صحابی کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس کے بعد سردی نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی، گویا میں چاروں طرف سے ہیٹر لگائے گئے تھے اور میں اس گرمی میں چل رہا تھا. اسی حال یہاں علماء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے ایک خاص نقطہ اٹھایا جو ہر ایک کے کام کا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور نبی کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اس کی تائید و مدد کیسے آتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بات مانو، اللہ تعالیٰ نصرت کو اتاریں گے، نبی کی دعائیں ساتھ ہو جائیں گی. یہ ہے طریقہ. آج حکم کو توڑ کر اللہ کی نصرت کو مانگتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر جی غیر ضروری بیویوں کو ستا کر، جی بچوں کو حیران و پریشان کر کے، چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق کو پامال کر کے، اس احکام کو توڑ موڑ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو. میرے دوستو اللہ کی نصرت اور تائید اور مدد لینے کا یہ طریقہ نہیں، طریقہ یہ ہے ایک ایک حکم کو پورا کرتے جاؤ اور اللہ کی نصرت کو لیتے جاؤ. وہ ہے طریقہ. وہ سب بڑی مزے کی بات ایک اور ہے، اس روایت کے آخری حصے میں صحابی گئے، دشمنوں کے اندر پہنچے. اس وقت تک دشمن غالباً ابو سفیان وہ بڑا انتہائی ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ جی وہاں خیمے اکھڑ رہے ہیں، تنابیں کٹ گئی ہیں، سلاخیں نکل گئی ہیں اور جو ہے وہ خیمے اکھڑ رہے ہیں، ہانڈیاں الٹ گئی ہیں، مختلف انداز سے تباہی آئی ہوئی ہے دشمن پر. لیکن خاص طور پر جب سردی چونکہ بہت زیادہ تھی تو اس موقع پر وہ ہاتھ پاؤں کو تاپنے کے لیے آگ سلگا کر ہاتھ پاؤں سیک رہے تھے. اب وہی سب کے ساتھ
وہاں ایک سردی اور گرمی ہی کا ایک معاملہ تھا، تو گرمی کو حاصل کرنے آپ چونکہ آپ کو اندازہ لینا تھا تو وہاں پر بیٹھ کر آپ ہاتھ پیر تاپنے لگے، لیکن دشمن نے ایک خاص بات کہی دی. خاص بات یہ کی کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دشمن جاسوسی نہ کر رہا ہو، دیکھو اپنے اپنے بازو والوں کا جائزہ لے لو. اب ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا ہے تو کون، تو کون، تو کون، تم کہاں کے، تم کہاں کے، تم کہاں کے، تو اپنا ہے یا پرایا ہے، کس نام کا ہے، کہاں کا ہے. جائے تو یہ جو صحابی گئے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اب تدبیر سے کام نہیں لیا تو اب میرا بھی ہاتھ پکڑ کے بازو والا پوچھے گا، اسی لیے جھٹ سے اس سے پہلے اپنا ہی ہاتھ اس کی پیٹ اور ہاتھ سے مار کے اس کا ہاتھ پکڑ کے سوالات شروع کر دیے. پہلے کیا نام ہے تیرا، تو کہاں سے آیا، تو اپنا ہے کہ پرایا، بول تو کون ہے. تو اب وہ بیچارہ چرو مرا کے رہ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب میں تو آپ ہی کا، میں آپ ہی کے آدمی ہوں، میں تو آپ کا ہی آدمی ہوں، میں اسی قافلے کا ہوں، میں ابو سفیان والا ہی ہوں، یہ ہوں. آپ نے اتنا زیادہ اس کو غالب اپنے آپ کو غالب کیا، اس کو مغلوب کر دیا کہ وہ بات نہیں کر سکا بازو والا. یہ صورتحال پیش آئی. آپ وہاں سے کچھ دیر کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، جب واپس ہونے لگے تو 20 لوگ ملے آپ ان صحابی کو، 20 آدمی کے روپ میں 20 فرشتے ملے جن کے اوپر بہترین لباس تھا اور جن کے اوپر سفید یا ہرے امامے اور شملے تھے. انہوں نے کہا کہ اپنے نبی کو سلام اور پیام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ اللہ پاک نے دشمنوں کو مغلوب کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور مسلمان فتح یاب ہوں گے. وہ صحابی آئے، اطلاع دے دی، جو کچھ حالات تھا اس کا اندازہ دے دیا. اب چونکہ رات کا موقع تھا، سونے کا موقع تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سرکار کے خدموں کے پاس جگہ تھی تو آپ نے ان صحابی سے کہا کہ یہاں میرے پیروں کے پاس، میں یہاں پر جی میرے پاؤں کی آرام کرو. روایت عجیب ہے، فرماتے ہیں وہ صحابی کہ بس کیا کہو، بس خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، سرکار کے قدموں میں جگہ مل گئی. ہاں سرکار کے قدموں میں جگہ ملی. اس حال میں وہ رات کی گھڑیاں کٹی ہے کہ میرا سینہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے تھے. میرے دوستو ہی سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے بخشندہ. وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کرنے کو، جنہوں نے اپنا مال قربان کرنے کو، جنہوں نے اپنے سارے اسباب اور وسائل کو نچھاور کرنے کو اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہاں اسی لیے اور پھر اللہ کے حکم کے تحت جب جذبات کا استعمال کرنا آ جاتا ہے تو حالات انتہائی پیچیدہ ہو جانے کے باوجود بھی اللہ پاک راستہ کھول لیتے ہیں عمل کی شکل کا. آپ کی خدمت میں ایک 2-3 آیتوں کے اشارات دیے گئے ہیں، اس میں سے ہماری بات کے 2 حصے باقی ہیں، اس کے بعد آپ حضرات کو چھوڑیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ